وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، تم سے بھی بری ہوں. اِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ، ہم تم سے بری ہیں، تم سے ناراض اور دور ہیں. اور جن جن کو تم پوچھتے ہو ان سے بھی دور ہیں، ان سے بھی بری ہیں. یعنی معنی توحید یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہو اور بدعت کی غلاظت میں لت پت ہو اس کا قرب اختیار کرنا یہ توحید کے منافی ہے. اس سے دوری اختیار کی جائے، اس سے برات کا اظہار کیا جائے. جناب عبداللہ بن عمر کو جب معلوم ہوا کہ بصرہ میں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اس وقت چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، اپنے قاصد سے کہا جب تم واپس لوٹو تو جا کر ان کو بتا دینا کہ ان عبداللہ منکم برا، کہ عبداللہ تم سے بری ہے. فرمایا کہ اگر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تمہارے ساتھ جاتا اور ان لوگوں کی گردنیں توڑ دیتا. اب میں کمزور ہوں، نابینا ہوں اور بوڑھا ہو چکا ہوں، اظہار برات تو کر سکتا. اور واقعتاً تفسیر توحید یہی ہے کہ جو باطل پر قائم ہے، الحاد پر قائم ہے، شرک پر قائم ہے، بدعت پر قائم ہے، اس سے اظہار برات، اس سے اظہار برات. آگے آپ نے پڑھا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ باقیہ اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. یعنی خود بھی اظہار برات اور میرے بعد جو بھی آئے میری ملت پر قائم ہو، حنیفیت پر قائم ہو، اس وقت تک وہ حنیفیت پر قائم اور معتبر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ تمام اہل شرک سے، اہل بدعت سے اظہار برات نہ کرے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اہل شرک سے اور ان کے شرک سے، ان کی بدعت سے مکمل اظہار برات، مکمل اظہار برات. یہ تفسیر توحید. اس فہم کو حاصل کیے بغیر اور اس کو اپنائے بغیر توحید کا معنی مکمل نہیں ہوگا.